بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ایک ولاگ کی ہے جو آج صبح کا ہے کہ اس میں نے جنرل مشرف صاحب کے ماشاء اللہ کے حوالے سے یا ان کی کچھ ایسی پالیسی ہیں جن پر تنقید کی جا سکتی ہے جو رولر آف پاکستان تو وہ بیان کی ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی ایسا کارنامہ یا نہیں ہے کہ جس پر آدمی ان کو اپریشیٹ کر سکے یا تعریف سے ان کا نام لے سکے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا کوئی کارنامہ ہے، تو میں نہیں سمجھتا۔ آپ مجھے بتائیں وہ ہے کیا؟ میرے کارناموں میں نا میرے پاس ہیں سے کچھ چیزیں مشرف صاحب کی، مطلب کچھ اچھا کام آپ کچھ کہتے اچھے ہیں، کام ہیں، لیکن ایک یاد رکھیں ان اچھے کاموں کی حیثیت ہوئی ہے کہ اگر بل گیٹس دنیا کی سب سے بڑی خیرات کرتا ہے تو میں اس موجودہ حالت میں اس کو کہوں کہ وہ جنتی بھی ہے، تو مشرف کے جو میں بتانے لگا نا جو چیزیں اچھی ہیں تو اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ وہ بطور ڈکٹیٹر یا بطور حلف شکن اور میں اس کی حمایت۔ اچھا بائی دا وے یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کے سارے کام اچھے ہیں، کوئی اس کا کام ایسا ہے نہیں جس پر ہم تنقید کر سکیں۔ دیکھیں جب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے تو بتانا ہے اس کے جو کام اچھے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو ہمیں بتلایا نا کہ اب آپ ایک دودھ کے ٹب کے اندر اگر وہ چھوٹی سی وہ ڈال دیں، بس جب عامر ہے نا وہ ڈکٹیٹر ہے تو پھر ان کی اچھائیاں ہم قوم کو وہ زیادہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اچھے کام کون سے ہیں؟ یہاں پر تو ایک بڑا عجیب طریقے سے نا ڈکٹیٹر نے اپنی ڈکٹیٹرشپ کو محفوظ بنایا ہے۔ آج بھی لوگ ہیں جو جنرل ضیاء الحق صاحب کی تعریف کرتے ہیں ان کی اسلام پسندی کے حوالے سے، ان کی تلاوت جنرل اسمبلی میں جو انہوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ بس اس کا تلاوت کرنا ہی گویا کہ اسلامی نظام کے نفاذ ہو گیا، بس ان کی تلاوت سے ہی، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں۔ آج ایک شخص کی وہ پڑھ رہا تھا، اب غالباً وہ نام مجھے، کہ دین کو عوام پر مت چھوڑو، تو جب دین عوام کے ہاتھوں میں ہے تو پھر ان کی مرضی، جس کو مرضی امیر المومنین بنا دیں، جس کو مرضی مرد حق، مرد فلانا فلانا۔ بہرحال مشرف صاحب ڈکٹیٹر تھے، ظالم بھی تھے، صرف ڈکٹیٹر نہیں تھے، ظالم بھی تھے، لیکن انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے تھے جن کا تعلق عوام سے بھی تھا، باقی ڈکٹیٹر سے تھوڑا سا اس کے۔ اب ایوب خان کے بارے میں دیکھیں، ڈکٹیٹر تھے لیکن ان کے انفراسٹرکچر نواز شریف اور ایوب خان پاکستان کے اندر، اچھا مطلب اس کے علاوہ آپ کو کوئی دوسرا بندہ نظر نہیں آتا۔ تیسری چیز، اب ضیاء الحق صاحب ڈکٹیٹر تھے، ان کا کوئی دوسرا کارنامہ نہیں ہے، لیکن آپ والی بات کہ انہوں نے جو مذہبی لبادہ اپنے اوپر چڑھایا تھا نا تو اس نے ان کو بڑا نمایاں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ اور پھر ایک فرقے نے، ہاں جی، میں اس کو فرقہ واریت کہتا ہوں کہ جو لوگ اس کو اپنا ہیرو ماڈل مانتے ہیں نا، یہ فرقہ واریت میں آتا ہے۔ میں بھی کبھی موقع ملا تو اپنے ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ ایک بہت بڑے پیر صاحب نے محفل میں ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ بہرحال تو مشرف صاحب کے جو سب سے بڑا اہم کام تھا نا، پاکستان کو جس دن بنیادی جمہوریت مل گئی نا، پاکستان ترقی کر جائے گا، یہ مشرف نے کیا تھا۔ ایک ڈکٹیٹر جمہوریت کو پروموٹ کرے، یہی چیز یہ نہیں ہو سکتا، مشرف صاحب نے کیا، یہ ان کی اچھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں گے انہوں نے، اور اس جمہوریت میں ابھی بھی آپ کے بی ڈی الیکشن ہوئے بلدیاتی کے پی کے میں ہوئے، اس سے پہلے جمہوری حکومت نے اپنے جو وہ تھے بیسک، ہمارے شہباز شریف کے ٹائم میں ہوئے تھے، اختیارات ملے تھے، فنڈز ملے تھے۔ اب جو نظام چلتا رہا کے پی میں ان میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی نہیں تھا نا اختیار، یہ جمہوریت تھی نا۔ لیکن جب مشرف صاحب کی وہ تھی نا ضلعی باڈی جو بنی تھی، آپ کو یاد ہو کہ ضلعی جتنی اسکیمیں تھیں وہ ضلع ناظم کے انڈر تھی۔ اب ضلع ناظم کس طرح کا تھا؟ وہ تو عوام سے کا منتخب کے ہو کے آیا تھا نا، لیکن انہوں نے ان کو فنڈ دیے، ایون کہ جو وفاق کے جتنے منصوبے تھے، آپ کے روڈز تھے، آپ کی بجلی کی اسکیمیں تھیں، یہ ساری آپ کی بیسک جمہوریت کر رہی تھی۔ ہمارے ضلع میں حمید اکبر خان ضلع ناظم رہے، ان کے دونوں ٹینیور میں بجلی کی اسکیمیں سب سے زیادہ ان کے دور میں ہوئی۔ پھر اب وہ میں آگے نا اب وہ کس طرح کا آگے سے ایڈمنسٹریٹر وہ لگا تھے، لیکن مشرف نے رائٹس دیے اور انہوں نے لوگوں کے۔ پھر کینال کا جو نظام تھا نا، یہ انگریز کے بعد ٹھپ تھا پاکستان کے اندر، بھل صفائی ہوتی رہتی۔ یہ وہ شعبہ ہے جو
जंग हो, कुछ भी हो, बहरहाल इसके ऊपर ये नहरी निज़ाम आपका रुका हुआ था। अच्छा, इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। ये तो परवेज इलाही साहब की वो नहीं, क्रेडिट जाता है ना परवेज उनको। इलाही को नहीं जाता, ये मुशर्रफ साहब का, थल कनाल मुशर्रफ साहब का मंसूबा है। अब परवेज इलाही कौन था? नहीं, वो बहरहाल वे के अंडर डिक्टेटर के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन बहरहाल ये तो नहीं, मैं इस चीज का, देखो परवेज इलाही साहब गोद बच्चा था, मंसूबा। अच्छा, फिर ये काफ लीग की जब आप बात करें ना, हाँ। काफ लीग जो की थी वो भी मुशर्रफ ने एक पार्टी बना के उसने उनको मतलब पार्टी को चलने दिया। मुशर्रफ ने पार्टी के तौर पर काम करवाया, काफ लीग के काम करवाए। हाँ जी, पैसा सारा कुछ जो बाहर की सफारतकारी थी वो मुशर्रफ के हाथ में थी। आगे जो काम करता था वो उसने मैं ये तो कह रहा हूँ कि वो कराता सियासतदानों से था काम, जो बेसिक जमहूरियत में भी ठीक नहीं है। तो थल के अंदर ये जो आपको नहर मिली है ये मुशर्रफ साहब की देन है। मुशर्रफ के दौर में मतलब आपको ठीक है। और इसको चलाया उन्होंने। और फिर नौजवानों के हवाले से उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, ये HEC हायर एजुकेशन कमीशन। इससे पहले यूनिवर्सिटियों का सिस्टम अंडर था वफाक के, वफाकी वजीर तालीम इसके हेड होता था। और आपको पता है कि जिस तरह सियासत हमारे यहाँ मतलब होती है, हाँ जी, उन्होंने बाकायदा एक इंस्टीट्यूट किया। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटियां कुछ वर्ल्ड लेवल पे आने लगी और इसमें जो डुअल एजुकेशन सिस्टम डिग्री है ये मतलब आप रिकॉग्नाइज्ड होने लगे हैं बाहर, ये भी मुशर्रफ साहब को। और इसका जो उन्होंने हेड लगाया था डॉक्टर अताउर रहमान साहब, एक क्वालिफाइड पर्सन था, उसने आकर इस प्रोग्राम को, अब इसमें खामियां थी नहीं थी वो बात का एक ना मतलब ये तो पूरा ये नहीं कि कोई आइडियल, लेकिन उसने रोड मैप तामीरी दे दिया था। फिर जी उन्होंने इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा ग्रेजुएट्स के लिए, कहा कि आप आए, ये जो अभी CTI कॉलेज ट्रेनी तो इस तरह का मतलब वो इंटर्नशिप बनती है, ये मुशर्रफ साहब ने की थी और 10,000 रुपये पर मंथ स्टेपन था, मतलब माहाना मुआवजा जिसे कहें। ये उस टाइम की इतनी थी जितनी मजदूर को मतलब सैलरी मिलती थी। अच्छा, उस टाइम 7,000 मजदूर की सैलरी थी, लेकिन बेरोजगार नौजवान को मुशर्रफ ने 10,000 रुपये और फिर ये 14,000 हो गया था। अच्छा, ये भी मुशर्रफ साहब को क्रेडिट जाता है। एक डोनर कौंसिल के नाम से उन्होंने एक फोरम बना था फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान डोनर्स का। अच्छा, जिसमें जापान और मतलब ये 8 ममालिक की लगभग वो थी, एक तंजीम सी बनी थी जो पाकिस्तान को डॉलर्स में मतलब वो कर रहे थे। जब ये आपका इंसिडेंट हुआ था ना 2005 में जलजिला वगैरह, तो उसमें वहाँ आपको इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा हुआ होगा कि बेतहाशा मतलब फंड आया था। मुशर्रफ साहब की करप्शन आप पब्लिक के सामने आज तक नहीं कर सके, आपको कहीं से आपको आज तक खबर नहीं चली होगी कि मुशर्रफ साहब ने करप्शन की थी। ये तो किसी भी मेरे ख्याल में फौजी आमिर की आप नहीं कर सकते। नहीं, आपको जनरल आसिम सलीम साहब की मिली हैं, पापा जोन्स, बाजवा साहब की आपको स्टोरीज मिल रही हैं आपको। नहीं, ये सूरत हाल उस वक्त पैदा नहीं होती, वरना वो चीज़ें भी सामने आती। मैं उस पर नहीं कह रहा, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो करप्ट नहीं थे, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो करप्ट थे, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई ठोस शवाहिद वो नहीं हो, हम नहीं कह सकते, किसी को भी नहीं कह सकते। अब आज आ जाती ना, जब उनकी आ रही थी तो उसकी भी आ जाती थी। और चौथी जो चीज़ वो थी, वैसे आपस की बात है कि जितनी तनख्वाह होती है ना, इस तनख्वाह के बाद फिर उस मुल्क में और इस तरह गुजारा नहीं हो सकता। अब नहीं आप कंपेयर कर सकते हैं आज के उनके साथ कि जजीरे खरीदने वाले भी इस वक्त भी जो मतलब ये बात, जब ये इंडिया के साथ जो डेलीगेशन मतलब मुज़ाकरात, जब कारगिल के बाद हालात बिल्कुल कशीदा हो गए थे, फिर संजीदा जो काविश वो रुक गई थी मतलब दोनों ममालिक की तरफ से। फिर मुशर्रफ साहब के टाइम में 2004 में आके ये दोबारा से एक, उस टाइम में आपको याद है पाकिस्तान के अंदर जो ये मतलब थे एक्टिविटी हो मतलब बैन कर दी गई थी, चंदा वगैरह। और अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आए थे और यहाँ की सिविल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात की बात हो रही थी और एक बहुत अच्छी सिम की तरफ एक अच्छा आगाज़ भी हो गया था, तो उसमें रुकावट डालने वाले भी यही थे ना, मुशर्रफ साहब ही थे। तो अब एक मर्तबा वो इस ख़राब करके फिर दोबारा उसको अब ज़ाहिर है कि करना। मैंने 2-4 ना कश्मीरी उनकी सरबराहों को, ये अभी भी जब उनकी डेथ हुई उस पर भी उनके वो कमेंट
دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں جو سنجیدہ کاوش نظر آئی تھی تو مشرف صاحب کی طرف سے آئی تھی، لیکن بادیر جو انڈین مطلب وہ تھی، یہ ابھی بھی ان میں سے 2 تو ابھی انڈیا میں ہیں جو کشمیری ہیں. انہوں نے کہا انڈین حکومت نے وہ والے حالات خراب کر دیے تھے. مشرف نے سنجیدگی سے مطلب کام لیا تھا، اور ان کی ساری جو ان کے درمیان پھر یہ امن دوستی ایک بس سروس اور یہ سارا اس ٹائم شروع ہو گیا تھا، اور یہی فائدہ مند رہا. لیکن ہمیں بھی پتہ ہے کہ کشمیر کے معاملے میں پیچھے کیا کچھ صرف مشرف جب ہوتا رہا یا ہونے کے یا ہوگا تو وہ ہر کسی کو. ہاں جی، ہر کسی کو. پھر اس پہ مشرف صاحب نے مطلب باقاعدہ اچھا پھر اس نے مشرف نے آپ کہنا اس کے اندر کچھ تھوڑی سی نا جمہوری وہ تھا ڈکٹیٹر. پھر اس نے پاکستان کی تمام سیاسی قوت کو بلایا، اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ تقریباً کچھ 3 دن چلتا رہا تھا. انہیں بادشاہت کی ساری. پھر وہ ایک گروپ فوٹو بھی بڑا مزے کا وہ بنا وائرل، وہ کافی لوگوں کو اس کی وجہ سے آج تک بھگتنا بھی پڑ رہا ہے. بالکل. پھر وہ چلے گئے تھے انڈیا کے اندر. تو یہ بھی ایک اگر وہ دیکھو وہ اپنے فیصلے خود کرتا تھا. آج عمران خان اور مشرف کی یہ بھی ایک سملیرٹی ہے کہ یہ فیصلے کرنے میں مڑے، لیکن مشرف پھر بھی تو اب جی مشرف صاحب انڈیا چلے گئے تھے وہیں. پھر انہوں نے ایک سسٹم شروع کیا تھا اوپن ڈائیلاگ قسم کا، کہ اب مختلف یونیورسٹیوں یا ہال میں مطلب پبلک وہ نوجوان آتے تھے، وہ کوشچنز کرتے اور مشرف صاحب اس کے آنسر کرتے تھے. ہاں جی، یہ انہوں نے 3-4 سیشن. عدنان کا خیال مفتی عدنان کا خیال والا بھی بڑا وائرل ہوا وہ کلپ. پھر اس میں انہوں نے مدارس کو اور یونیورسٹیوں کو یکساں موقع تھا اس کے اندر. لیکن اب ظاہری بات ہے نا جی، مدرسے کا وہ بندہ ہی جائے گا نا مشرف سے بات کرنی تھی. انتہائی پڑھا لکھا آدمی تھا اور اردو انگلش کا انتہائی کہا جاتا ہے پاکستان میں اگر کوئی بندہ ریئل ایکسنٹ میں انگلش بول سکتا تھا وہ مشرف تھا یا بھٹو تھا. اور اردو بھی وہ بڑی کمال کی، کیونکہ انڈین اردو بولتا تھا مشرف نے. تو یہ بھی مشرف صاحب کا کہ انہوں نے بات جو کر پوری پیور لینگویج میں. تو انہوں نے یہ چیز یہ ان کا میں کریڈٹ دیتا ہوں ان کو کہ انہوں نے اپنے سامنے بیٹھ کے اچھا پھر اس کے وہ ہمبلی آنسر بھی کرتا تھا. پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اپنی ڈکٹیٹرشپ کو کوئی جواب بخشنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات بھی تو کیے جاتے ہیں. اب وہ تو لیکن نا ٹھیک ہے، میں نے کہا میں اس کی نیکی کو یہ نہیں کروں گا کہ میں یہ بھی نہیں کہتا اس کو ظلم کے برابر نہیں تولتا. دیکھیں نا اب یہ نیت کہا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور بظاہر بھی کوئی ایسی علامت نہیں پائی جاتی کہ آدمی کہے کہ اس معاملے میں بد نیت ہے. یعنی آپ کسی کی نیت کا یا تو بالکل نہیں جان سکتے یا کچھ علامات ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آدمی بد نیت ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مطلب آخر مسلمان ہی تھا، اور اس نیت سے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن یہ ہے، لیکن اتنا یہ ہے، ہاں میں یہ بات کرنے والا ہوں، اتنا یہ ہے کہ جو اقتدار میں آ کر طاقت کے نشے میں اگر پھر کہتے ہیں کہ بس اب ہمیشہ کے لیے میرا 10 سال کا منصوبہ ہے، ان کا تو پھر ایک مکہ لہرانے والا انداز ہے، اس کو زوال ہے. یعنی ہم سنتے تھے نا کہ بھئی اتنا ظالم تھا اور ہلاکو خان اور چنگیز خان اور ہٹلر، لیکن اب ان کا نام و نشان مٹ گیا. اب یہ تو ایسا ہے کہ پاکستانی قوم نے اٹھتے ہوئے بھی دیکھا، ظلم بھی دیکھا، اور پھر انتہائی زوال بھی دیکھ لیا. کہ آخری وقت میں ان کی جلد بھی لٹکنے لگ گئی تھی اور چلنے کے قابل نہیں. دوسرا سب سے بڑی بات دیکھیں نا، مطلب یہ تو اس کی اپنی ذات کے ساتھ یہ معاملات انسان کے ایک سبق ہے نا. لیکن سب سے بڑی عبرت پتہ کیا ہے کہ آپ نے وہ ایک نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے پاکستان، اس میں آپ نے اپنے جو مسلمان ممالک دوست ان کو بھی آپ نے بالکل لال جھنڈی دکھا دی. میں پہلے پاکستان سارا وہی پاکستان تھا کہ آپ قدم رکھنے سے ڈرتے تھے. نہیں آئے آپ، ڈر سے نہیں آئے. بالکل. اور یہ میرے خیال میں اس ملک میں جہاں اور پھر یہ بھی ہے کہ 2006 تک تو امریکہ کی سپورٹ رہی ہے، پھر امریکہ نے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے. اب وہ اپنی اس کی فطرت بھی، اب شاہ ایران کی مثال بھی دنیا کے لوگوں کے سامنے ہے. امریکن جب یہ جمہوری حکومت کا تختہ پلٹا گیا تھا نا، تو اس میں بھی تو امریکہ مطلب پیچھے پلان تھا. جب وہ دیکھا پلان ہو گیا، اب کیا کرنا تھا انہوں نے، وہ ایسے ہی ہوتے. ابھی یہ ریسنٹلی جو گورنمنٹ کی وہ تھی تو کیا بیک اپ نہیں ملا تھا فارن فنڈنگ کیس کا، جو اگر پراپر ٹرائل کیا جائے وہ کیا ہے، وہ کہاں سے ہے پیسہ، کس کمپنی کا ہے. انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا جس کے ذریعے پیسے بھیجے تھے، اب وہی مطلوب ہے.
نقوی صاحب. بہرحال یہ ہے نا کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے آمین. بہرحال اور ہمیں مشرف صاحب تو چلے گئے, خوشحال رکھے. اب وہ جانے اور ان کے سوال و جواب اور وہ, لیکن کچھ تاریخ حقائق ضرور لوگوں کے سامنے آنی چاہیے کہ اب آپ نے صرف اس بنیاد پر آپ دیکھیں نا تحریک آزادی میں تحریک خلافت کا کتنا بڑا رول ہے. کسی ایک سنگل بندے کو بھی نہیں پتا تحریک خلافت نام کبھی نہیں پتا. ٹھیک ہے, ہمارے اصل ہیرو کون ہے, تو ہم چاہتے ہیں جتنی ہماری اس میں کنٹریبیوشن ہو سکے لوگوں کو بتانے میں, کم از کم ہم وہ تو بتا سکیں. بہرحال مشرف صاحب اللہ حافظ ہو گئے. ہاں جی بس. اور انہوں نے جاتے ہوئے بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان کا اللہ حافظ. اور اس کے بعد اچھا پھر لوگوں کے ساتھ جو ہوئی نا, مشرف کی ہمدردی اس لیے بھی لوگ کر رہے ہیں کہ جو بعد میں ہوا وہ بھی, ہاں جی اس وجہ سے بھی ان کو ہمدردی ملی.